اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا؟ سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کی سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی جو من جانب اللہ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس کی خبر بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے، سو خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، یہ کہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو نازل فرما دے۔ سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کے کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں، اگر تم ایمان رکھنے والے تھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں ہمت کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور ان کے قلوب میں وہی گوشالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔ اگر تم اہل ایمان ہو